اس محبت، اس عشق و خلیفہ نہ سمجھ سکا. ہم نے کہا، میں نے آپ کو کہا، ہم نے ہر وہ دوست مول لے لیا جس نے ہمیں اللہ رسول سے دور کیا. ہم نے ہر وہ رشتہ مول لیا جس نے ہمیں خدا رسول اور معرفت اور جانا حقیقت عارفانہ مزاج سے دور کیا. ہم نے ہر وہ بات خرید لی جس میں ہمارے لیے تباہی اور زوال اور پستی ہے. من یہد اعمالنا سبحان اللہ. من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. سبحان اللہ. ہم یہاں سے پڑھیں اور آقا وہاں سے سنیں. سبحان اللہ. اور ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. چہرہ مصطفیٰ جو اصل قرآن ہے. سبحان اللہ. چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. آستانہ الفت بمدیہ. آستانہ الفت بمدیہ. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کریم سے، سورہ لقمان کے پہلے رکوع کی آیت ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر علم کے، علم نہیں ہوتا، بغیر علم کے وہ ان باتوں کو خرید لیتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی. علم بھی نہیں ہوتا. آگے جو بات آ رہی ہے اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے، اور پیچھے جو بات ہے اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے. پہلے کہا کہ کچھ لوگ بیہودہ باتوں کو مول لیتے ہیں. بات ہے نا، بات ہے، یعنی کہ آدمی وہ چیز خریدتا ہے جو اسے محبوب ہوتی ہے. تو یہاں جو تنبیہ ہو رہی ہے قرآن کریم میں سورۃ لقمان میں، وہ یہ ہو رہی ہے کہ لوگ بیہودہ چیزوں کو، غلط باتوں کو، غلط لوگوں کو، غلط رشتوں کو، غلط تعلقات کو اور غلط اپنی محفل کو خرید لیتے ہیں، اور بغیر علم خریدنے کے بعد اللہ نے فرمایا لوگوں کو، باقی جو لوگ ہیں ان کو راہ راستے ہٹا دیتے ہیں. پھر کیوں؟ کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، فرق نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی حرکت کرتے ہیں کہ علم کے بغیر بیہودہ باتوں کو خریدنا، علم کے بغیر بیہودہ صحبت کو خریدنا اور غلط رشتہ اور تعلق قائم کرنا. اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہوگی قرآن کی سورۃ لقمان کے پہلے رکوع کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں ہم نے کون سی محفل کو اختیار کیا، ہم نے کون سے دوست کو اختیار کیا، کون سی رشتہ داری کو ہم نے اختیار کیا، کس تعلق کو ہم نے قائم کیا. اگر وہ تعلق ہمیں اللہ اور رسول سے دور کر رہا ہے، اگر وہ بات ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہے، اگر وہ نسبت ہمیں اللہ اور رسول سے دور کر رہی ہے، تو اس صورتحال میں اللہ نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. لیکن اگر تو وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ تمہارا دوست، وہ تمہارا جو حلقہ احباب ہے، وہ تمہیں اس کے پاس اگر چند منٹ تم بیٹھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ رہی ہے. اگر تم اسے ایک دفعہ دیکھ لو تو تمہیں فوراً کملی والے کی سنت یاد آ رہی ہے. اگر تم اس کے پاس بیٹھ جاؤ تو تمہیں آخرت کی یاد دلا دے. اگر تم اس سے اٹھو، دور جاؤ، تو تمہیں اس سے ملنے کا دل کرے کہ میں پھر جاؤں اور پھر جا کر اللہ کی بات سنوں. پھر تو وہ رشتہ، وہ تعلق، وہ نسبت، وہ تمہاری دوستی، وہ جتنے معاملات ہیں وہ تمہارے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑی عظیم شان والی بات ہے. اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا پھر اولئک لہم عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب. اللہ نے فرمایا کچھ تعلق، کچھ نسبتیں، کچھ باتیں،
کچھ کلام، کچھ کتابیں، کچھ ذکر وہ ایسے ہیں جو ہم نے تمہیں فری عطا کیے ہیں، اس میں تمہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ تعلق ایسے ہیں جہاں تمہیں خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ادھر بیٹھ جاؤ چند گھڑی تو یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک گھڑی اگر بیٹھ جاؤ تو 100 سال کی بے ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ کچھ ایسے تعلق ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے رشتے ہیں، کچھ ایسی نسبتیں ہیں، اگر وہ قائم کر لو تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ یہاں تک ہو جائے گا بات۔ دیکھیں ہر چیز ہمیں، جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر جو ہمیں عروج پہ پہنچاتی ہیں، جو ہمیں کمال عطا کرتی ہیں، جو ہماری زندگی میں ظاہری اور باطنی میں ترقیاں عطا کرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری میں عطا کی ہیں، لیکن ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں وہ قبول نہیں ہے۔ حدیث ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگے ہو جاؤ، ارے اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، جگہ جی خالی ہے نا سب پور کرو، جلدی کرو جلدی کرو، ٹائم کوئی نہیں، 45 منٹ ہو کے پاس ہوں کہانی مکانی میں جلدی کیا کرو گھر میں تکن لگ میں کہہ رہا کہ دھماکہ ہونے لگے، کیا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر ہر روز رات کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی کتاب کا ذکر کیا، اپنے کلام کا ذکر کیا، اور پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ جو آدمی ہر روز اپنے رات کو سورۃ واقعہ کو معمول بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں کبھی رزق ختم نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے نہیں پڑھنی۔ وہاں پر حضور نے فرمایا جو آدمی صبح اٹھتا ہے فجر کے وقت اور فجر کی نماز پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ اس کے مال، اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ جو عصر کی نماز پڑھتا ہے اس کی اعضاء اور ہڈیوں میں اللہ طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ جو مغرب کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اسے جانا اس کے کھانے کے اندر لذت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اگر خشک روٹی بھی کھاؤ نا تو تمہیں پتہ چلے گا کسی بہت بڑے وی آئی پی جانا سپر سٹار ہوٹل سے تم جانا کوئی بہت بڑا کھانا کھا رہے ہو، لیکن اس خشک روٹی میں اللہ سارا کمال بند کر دے گا۔ فرمایا کہ جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ نہیں ہمیں نہیں منظور ہے، ہمیں نہیں منظور کہ ہمیں اگر صبح کے ٹائم اٹھ کر 2 رکعتیں نماز پڑھ لیں اور اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں منظور، ہمیں یہ منظور ہے کہ سورج بلند ہو، سورج اوپر ہو اور ہم چلے جائیں اور جا کر سارا دن کسی کی غلامی کریں، اس کی جھڑکیں برداشت کریں، اس کی جو ہے نا تو میں برداشت کریں، اور برداشت کر کر شام کو آ جائیں واپس اور سمجھے کہ ہم رزق حلال کما رہے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ رزق حلال یہ ہے کہ جب تم اللہ کے در پر جھکو، اللہ کا حق ادا کرو، اور جو ہے نا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو بندگی کرتا نہیں بندہ بنا تو کیا ہوا؟ تجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنی بندگی کے لیے بھیجا اور اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی۔ ہم سارا دن وہاں پر ذلیل ہو کر آ گئے، لیکن شام کو ہم نے سمجھا کہ ہماری بڑی عزت ہے، لیکن ایک درویش آدمی، خانہ بدوش آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جنگل میں بیٹھا ہے، ڈھیر پر بیٹھا ہے، اور وہ ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے فریاد کر رہا ہے، اللہ وہیں سارے خزانے بھیج رہے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کو پہچان لیا، اس نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ حاتم اسم اللہ رحمت بڑے ولی اللہ تھے، بڑے حق پرست تھے، اللہ کے ولی تھے۔ حاتم اسم نام تھا اور ولی اللہ تھے، حق پرست۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ تو حاتم اسم کے پاس کوئی آدمی آیا، بڑے ولی اللہ تھے، اتنے کامل ولی اللہ تھے کہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے اور ان کا مرید کھڑا ہوا تھا، اور دکاندار سے اس نے قرض جو ہے نا لیا تھا کسی دکاندار سے، تو وہ دکاندار مطالبہ کر رہا تھا کہ بھی میرا جلدی قرض واپس دے۔ تو حاتم اسم قریب سے گزرے اور دیکھ کر اپنے مرید کی اہانت کو دیکھ کر بڑے غضبناک ہو گئے اور اتنا غصہ آیا کہ اپنی چادر کو پھینک دیا
اور جو چادر کو پھینکا تو وہاں سونے کا ڈھیر لگ گیا، سونے کا ڈھیر لگ گیا. اور اس کو دکاندار کو کہتا ہے ادھر آ، زیادہ باتیں نہ کر، تجھے پتہ نہیں یہ غلام کس کا ہے. سبحان اللہ، یہ غلام نبی کا غلام ہے، سبحان اللہ، یہ کملی والے کا غلام ہے، سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ الجھنا نہیں ہے. زیادہ بات نہ کر، آ گیا اور اپنا یہاں سے جتنا قرض تیرا ہے نا اتنا ہی اٹھانا ہے، زیادہ نہیں اٹھانا. اگر زیادہ اٹھایا تیرا ہاتھ شل ہو جائے گا. تو وہ جو ہے نا اسے سونا دیکھا، سونا تک کہ بڑے بڑے نا ایمان پگھل جانے، بڑے بڑے مفتیوں کا، بڑے بڑے پیروں کا، بڑے بڑے متقیوں کا. پھر یہ دنیا ہے. اللہ نے کہا تم دنیا میں بڑے پختہ ہو، بڑے اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے ماہر ہو. اللہ نے خود کہا قرآن میں. بات ہی نہیں ہے. اور اس کا جناب دل جناب پھسل گیا، اور جب اس نے نا زیادہ سونا، اسے کہا میں ذرا زیادہ اٹھا لوں، شاید میں کوئی ایک اور بنگلہ بنا لوں. لیکن جیسے اس نے اضافی اٹھایا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ شل ہو گیا. حاتم اسم نے کہا اب تجھے پہلا بھی نہیں ملنے والا، یہ بھی نہیں ملنے والا. تجھے میں نے کہا تھا اتنا اٹھانا جتنا تیرا قرض ہے، اپنا قرض دے لے. اتنے کامل ولی اللہ تھے. ایک آدمی آیا ان کے پاس، حضرت جی کوئی نصیحت کریں ہمیں. حاتم اسم کہتے ہیں کہ نصیحت سننی ہے تو سن لے. ایک بات کہ اگر تجھے دوست چاہیے نا، دوست بنانا چاہتا ہے تو قرآن کو دوست بنا لے. سبحان اللہ، اگر دوست بنانا چاہتا ہے تو قرآن کو بنا لے. سبحان اللہ. اگر تجھے ساتھیوں کی تلاش ہے تو نکیرین تیرے لیے کافی ہیں. بس یہ تیرے ساتھی کافی ہیں. بس ان کے ساتھ دوستی قائم کر لے، بس تیری بات بن جائے گی. سبحان اللہ. اور اگر تو عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کافی ہے. یہ دنیا عبرت کا مقام ہے. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. بس یہ عبرت کی جا ہے، یہاں سے عبرت حاصل کر. اور اگر تم مشغلہ چاہتا ہے تو مشغلہ بہترین وہ اللہ کی عبادت ہے. بے شک، سبحان اللہ. بس تو اللہ کی عبادت کر لے، سارے سکون اللہ تجھے عطا کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاتم اسم علیہ رحمت، جب وہ ہوتا ہے نا تعلق قائم ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت قائم ہوتی ہے، نسبت قائم ہوتی ہے، وہ جو ہے نا ایک قربت داری اللہ کے ساتھ قائم ہوتی ہے، تو پھر رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے. بے شک. پھر یہ رنگ نہیں ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدمی نے جناب برائے نام نماز پڑھی، برائے نام ذکر کیا، برائے نام کسی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، نہ اس کا کوئی مرشد ہے، نہ کوئی اس کا پیر ہے، نہ کوئی اس کے سر پر ہے، لیکن اسی طرح وہ دنیا سے چلا گیا. پھر وہ ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے، یہ اندر کا کوٹھرا ذرا صاف ہو جائے نا، ایٹک بات بن جاتی ہے. بے شک. پھر وہ کہا نا بلے شاہ نے ایک حرف پڑھو چھٹکارا ہے. پھر ساری رات تسبیح پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، صرف ایک حرف مرشد کا بتایا ہوا بیڑا پار کر دے بے گا. شک، سبحان اللہ. لیکن اندر صاف ہونا بے چاہیے، شک. اندر اپنے پہچاننا. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. حضور نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان بے لیا. شک، سبحان اللہ. ہم نے نفس کو ہی نہیں پہچانا. کوئی خدمت کر رہا ہے کہ پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، ان کی خدمت کرو، شاید گاڑی مل جائے. کوئی پیر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا، بیت ہو گیا، کیوں جی ہمیں کوئی نام مل جائے. یہی بیت ہوتے ہیں، لوگ یہی ہوتے ہیں. لوگ اس لیے نہیں ہوتے ہمیں رب مل جائے. دیکھتے ہیں وہ بڑا پیر ہے، اس کے پاس 2 لاکھ بندہ آ رہا ہے، وہاں جا کر کیا کہتے ہیں بیت ہو کر تصویریں سیلفیاں بنا کر نیٹ پر چاڑ دیں گے، ہم اس کے پیر کے مرید ہیں، ہم اس کے مرید ہیں. یار تم کس چکروں میں پھر گئے ہو؟ کیا پیری اس لیے رہ گئی ہے؟ کیا یہ درویشی اور یہ جو مقام یہ اس لیے رہ گیا کہ تم جانا جا کر سیلفیاں بنا کر چار کر جانا نیٹ پر چاڑ دو کہ ہمارا یہ پیر ہے؟ پیر اس لیے ہوتا ہے کہ تمہیں رب تک پہنچائے بے شک، بے شک. اور تمہارے اندر بار کی صفائی کرے. سبحان اللہ. جدھر دیکھو یارو یار، اندر بار دی ہوئی صفائی تے پھر جدھر دیکھو یارو یار. بلا ہوندے چپ بٹیر، عشق رہندے مارو مار. سبحان اللہ، سبحان جب اندر کی صفائی ہو جائے نا تو پھر وہ بلانے والے خود بلا لیتے ہیں، بے شک. وہ خود بلا لیتے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کا نام ہے منصور خلاج رحمت اللہ علیہ. یہ ان کا ایک نعرہ تھا، یہ کہتے تھے میں انا الحق ہوں. میں کیا ہوں؟ انا الحق ہوں. میں انا حق ہوں. الحق ہوں. یہ منصور خلاج کا نعرہ تھا کہ میں حق ہوں. انا الحق کیا ہے کہ حق میرے اندر ہے. خلیفہ نے بات سنی، خلیفہ نے کہا یہ بہت جھوٹ بول رہا ہے، یہ کفر بک رہا ہے، اسے پکڑو اور پھانسی چڑھا دو. منصور کہتا ہے تم مجھے سمجھ نہیں سکتے. اور بھئی اللہ نے کہا کہ ہر وچ صورت رب دی ہے، کتے ظاہر تے کتے چھپیندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے.
بولے شاید کہتے ہیں ہر وچ صورت رب دی ہے. کیسے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کا بھیت ہوں اور اس کے اندر چھپا ہوا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اے عمر جب تو بولتا ہے نا تو تیری زبان سے خدا بولتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا. منصور خلاج لوگوں نے فتوے لگا دیے, بڑے بڑے ولیوں نے فتوے لگا دیے کہ یہ واجب القتل ہو گیا ہے, کہ اس نے اپنے آپ کو ان الحق کہہ دیا. منصور خلاج رحمت اللہ خلیفہ نے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا. جیل میں بند کیا تو وہاں اور بھی قیدی بڑے بند تھے, بڑے اونچے, جن کے طلقات تھے, بڑے گہرے طلقات تھے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو کیوں بند کیا؟ کہتے ہیں بھئی میں نے اپنے آپ کو نالاحق کہہ دیا اس لیے. کہتے ہیں حضرت اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو آزاد کروا سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو. کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں ہمارے بڑے تعلق ہیں. کہتے ہیں بھئی تمہارے تعلق بڑے ہوتے تو تم یہاں ہوتے. کون سے تمہارے بڑے تعلق ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں, ہم بھی نکل جائیں گے. کہتے ہیں تم تو نکلو گے نا, میں تمہیں ابھی نکال دیتا ہوں. تم نکلو گے نا سفارش, میں ابھی نکال دیتا ہوں. منصور خراج اشارہ کرتے ہیں. جب اشارہ کرتے ہیں انگلی کی طرف تو سارے کی ساری بیریاں, وہ زنجیریں, وہ ریزہ ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا اشارہ کرتا ہے ساری ہتھکڑیاں نیچے گر جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور تیسری نگاہ کرتے ہیں تالے کی طرف, سارے تالے کھل جاتے ہیں. کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. حیران ہو گئے. صبح خلیفہ آیا, کہاں گئے بھائی باقی قیدی کہاں گئے؟ منصور کہتا ہے میں نے آزاد کر دیا ہے. اور تجھے ہم نے قید کیا, تو نے انہیں آزاد کر دیا. کہتے ہیں اللہ نے یہ ہمیں طاقت دیا, یہ اختیار دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ایسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, یہ ہاتھ ان کا ہاتھ نہیں, اللہ نے کہا یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. یہ ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے. منصور کو بڑا غصہ چڑھا, سخت سزائیں دی. ایک دن دیکھتے ہیں لوگ جو سپاہی کھڑے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک دن دیکھا کہ منصور جیل کے اندر ہے ہی نہیں, غائب. دوسری رات کو دیکھا جیل بھی غائب ہو گئی, اور تیسری رات کو دیکھا منصور بھی حاضر ہو گیا, جیل واپس حاضر ہو گئی. سارے اکٹھے ہو گئے. حضرت یہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک رات کو آپ ہے ہی نہیں تھے, دوسری رات کو یہ ہوا تھا. کہتا ہے بات یہ ہے کہ پہلی رات جب میں نہیں تھا نا تو میں حضور سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا مدینے میں. میں حضور سے ملنے کے لیے گیا تھا, میں غائب ہو گیا تھا. سرکار جب دوسری رات ہوئی تو جیل بھی غائب ہوگی. کہتے ہیں جب دوسری رات ہوئی نا تو سرکار خود تشریف فرما تھے ہوئے جیل میں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. آستانہ الفتح ممنیہ زندہ باد. آستانہ الفتح ممنیہ. دوسری رات سرکار خود جیل میں تشریف ہے. آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ارے میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. ہزاروں پار ہوتے ہیں تمہارا نام لے لے کر, مجھے بھی اپنی کشتی میں بٹھا لو یا رسول اللہ. کسی کو ناز دنیا پر, کسی کو ناز آخرت پر, مجھے ہے صرف تمہارا ہی سہارا یا رسول اللہ. کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضور جیل میں تشریف فرما گئے تھے, اور تیسری رات سرکار بھی چلے گئے, میں بھی حاضر ہو گیا, جیل بھی حاضر ہو گئی. عشق کی منزل ہے یہ کہ جہاں سرکار خود جیل میں آ کر ملنے کے لیے آ گئے, اور یہ عشق کی منزل ہے کہ سرکار نے اپنے در پر بلا لیا. کہاں گئی وہ جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, دروازے بڑے بڑے تھے, بڑے بڑے قلعے تھے, بڑے بڑے تالے تھے, کہاں گئے؟ لیکن عشق یہ باتیں نہیں دیکھتا. عشق تالوں کو نہیں دیکھتا, بڑے بڑے محلوں کو نہیں دیکھتا, گرمی سردی کو, غریبی غربت امیری کو, عشق کسی چیز کو نہیں دیکھتا. عشق صرف کوئے یار کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق صرف کوئے یار کو دیکھتا ہے. وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا, کدھر ادھر بہ گیا, کدھر ادھر بہ گیا, کدھر ادھر جا کے 2 منٹ بہ گیا. کبھی فیض پانا ہو نا, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم چاہیں تو کتے سے بھی فیض پا سکتے ہیں. عشق کیا ہے ہمیں کیا پتا, عشق کیا ہے ہماری بلا جانے عشق کیا ہے. عشق تو جا کر پوچھو مجنوں سے. لیلا کی گلی سے کتا آ رہا ہے, اور مجنوں دوڑ کر گیا اور بوسہ دینے لگا پورا کتے کے پاؤں میں. کیا ہوا؟ مجنوں پاگل ہے. کہتا ہے کہ یہ کتا لیلا کی گلی سے گزر کر آیا ہے, اور یہ کتا جو لیلا کی گلی سے گزر کر آیا نا 1000 شیروں سے زیادہ طاقتور ہے کہ میری لیلا کی گلی سے گزر کر آیا ہے. آدمی آیا دوڑ کر. عشق کیا ہے؟ دوڑ کر آیا. کہتا ہے کہ حضرت مجنوں کو, کہتا ہے کیف نام تھا, عرب میں بڑا امیر تھا, امیر دادے کا بیٹا تھا. کہتا ہے کہ آپ کو باہر کوئی بلا رہا ہے.
کسی نے کہا مجنو تجھے کوئی بلاتا ہے، تو مجنو جوش میں آ کر عجب قصہ سناتا ہے۔ ارے ناداں کسی کے سامنے یہ کیف کیوں جائے، کسی کو اگر ضرورت ہے تو لیلا بن کے آ جائے۔ میں یہ اس عشق کی بات کر رہا ہوں جو مجازی عشق، جس عشق کو ہم کہتے ہیں کہ ایسے فراڈ ہے، تو سوچو کہ جو حقیقی عشق ہے اس کا کیا مقام ہے۔ حضور نے بلایا، دوسرے دن سرکار خود تشریف فرما گئے۔ آدمی آیا منصور کے پاس، حضرت ایک سوال کرنا ہے۔ ہاں بھائی بتاؤ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت عشق کیا ہے؟ عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کی فارسی کا لفظ ہے، عشق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آج کل اور پرسوں تجھے پتہ چلے گا عشق کسے کہتے ہیں۔ شام کو خلیفہ کا حکم ہوا کہ منصور کو پھانسی پر چڑھا دو، پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ دوسری رات کو حکم ہوا اس کو جلا دو، اس کو جلا دیا گیا۔ اور تیسری رات کو حکم ہوا اس کی راکھ کو پانی میں بہا دو، بہا دیا گیا۔ پھر جا کر اس کو پتہ چلا کہ عشق کسے کہتا ہے کہ اپنے یار کے نام پر مر مٹنا اور اپنی راکھ کو بھی اڑا دینا اور پانی میں بہا دینا، یہ اصل عشق ہوتا ہے۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے۔ جو ان کے نام پر مٹا ہے اسے کیا غرض ہے کہ میرا کوئی نام ہو، میرا مقام ہو، میرا یہ ہو۔ وہ ساری زندگی ایک طلب میں رہتا ہے، بس اللہ کا دیدار ہو، بس اللہ کا دیدار ہو جائے۔ کہا نا حضور نے فرمایا ساری دنیا مردہ ہے، علماء زندہ ہے۔ سب علماء بے ہوش ہیں، عمل والے ہوش میں ہیں، سب عمل والے دھوکے میں ہیں۔ جو اللہ کی محبت کی خاطر بات کر رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منصور نہ سمجھ سکا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ تعالیٰ نے منصور کو کیا مقام دیا ہے۔ عرف غلط نہ تھا، مجھے سمجھا گیا غلط، لکھا گیا غلط، کبھی بولا گیا غلط۔ میں بھی غلط نہ تھا، میری باتیں غلط نہ تھیں، مجھ کو میرے کلام کو جھانچا گیا غلط۔ میزان ٹھیک تھا، پڑلے درست تھے، پر یہ کون دیکھتا ہے کہ تولا گیا غلط۔ کون دیکھے، کس کو دکھائیں، سمجھ سکا۔ ایک بزرگوں کے پاس ایک آدمی آ گیا، درویش ہے، ہمیں مجذوب نہیں ہوتے جیسے، ویسے مجذوب جس کے پاس کوئی علم نہ ہو ویسے بیٹھا ہوتا ہے، ہوش ہی اپنی بھی ہوش نہیں ہے۔ مجذوبوں پر شریعت معاف ہوتی ہے کیونکہ ان کا عقل بالغ نہیں ہوتی ایک قسم کی۔ ایک آدمی آ گیا، کہتا ہے سرکار کوئی ایسا عمل بتائیں کہ کملی والے کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کملی والے کا دیدار ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جا دودھ پیا کر، کیا پیا کر؟ دودھ پیا کر، حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کہتا ہے جا کر یہ پڑھ یہ پڑھ یہ پڑھ، اتنے نفل پڑھ یہ پڑھ، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ گیا دودھ پی، نبی کا دیدار ہو جائے گا، دودھ پی لے۔ یہ ان کا شعار کریمی ہے، ماحل بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا دل نے ان کو وہ آ ہی گئے تر پایا نہیں۔ دودھ پی، وہ جا کر دودھ پینے لگ پڑا، پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا، ہفتہ گزرا، اگلے ہفتے کملی والے کا دیدار ہو گیا، حضور کا دیدار ہو گیا۔ سرکار نے کہا ہاں بھائی بڑی خواہش رکھتا تھا دیدار کے لیے، میں آ گیا، اللہ نے مجھے بھیج دیا، بڑا خوش ہوا۔ واپس ان بزرگ پر گیا، کہتا کہ سرکار بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا دودھ پی، راز کیا ہے کہ دودھ پیا اور کملی والے کا دیدار ہو گیا؟ راز بتائے کیا ہے؟ راز ولی کی بات کا راز ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے قبلہ عالم خواجہ پیر فقیر عبداللہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ہر بات کے اندر راز، ہر بات کے اندر حکمت، ہر بات کے اندر کمال، ہر بات کے اندر عروج ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کیا جانے یار، ہم کیا جانے، ہم کیا جانے، ہمیں تو یقین مانے بس وہ قائد اعظم کی فکر ہے، وہ آ جائے بس۔ ہاں حضور آپ نے کہا دودھ پیو نبی کا دیدار ہو جائے، کہ کیا راز ہے؟ وہ یہاں پہ سوچنے لگ گیا، کہتا مجھے تو خود نہیں پتا، میں نے تو ویسے بے ساختہ کہہ دیا دودھ پیا کر دیدار ہو جائے گا، مجھے تو خود نہیں پتا، یہ تو کملی والا آ کر دیدار بھی کروا گیا ہے۔ میں نے کہا نا نسبت کامل ہو، عقیدت کامل ہو تو فیض مل جاتا ہے، لیکن اسے وہاں سے بھی فیض نہیں مل سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں نا، جو اپنے سکے باپ کا نہیں بن سکا وہ کسی اور کا بن سکتا، تو جو اپنے اس در کا نہیں بنا جہاں سے اس کو عروج ملا، اپنے در کو کبھی نہ چھوڑنا جہاں سے عروج ملا ہے، جہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی،
اللہ نے نام دیا کبھی اس در کو نہ چھوڑنا. مولانا روم نے کہا کہ اس در کے کتے بن کر بیٹھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہیں بادشاہت عطا کر دے گا. لیکن اگر اس در سے باغی ہو جاؤ گے تو جہاں بھی چلے جاؤ بظاہر عروج نظر آئے گا لیکن اندر زوال ہی زوال ہوگا. پھر وہ مرشد حضور آپ نے کہا دودھ پی. کملی والے کا دیدار. کہتا مجھے خود نہیں پتا. جا تم. اسی رات حضور کا اس کو بھی دیدار ہو گیا, وہ درویش کو. حضور نے فرمایا سن میری بات, بڑا پریشان ہو رہا ہے, میں نے اس کو آ کر اپنا دیدار کیوں کرا دیا, تو بڑا پریشان ہے. میں تجھے بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ وہ اگر دودھ بھی پی لے تو ہم اپنا دیدار کروا دیتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ اخلاص کی طرف سے درود ہی بھیجو, اس کے لیے ضروری نہیں کہ صرف نفل ہی پڑھو. اخلاص سے کوئی دودھ بھی پیتا رہے نا تو پھر بھی ہم دیدار کروا دیتے ہیں. میرا دل بھی چمکا دے جانے والے, میرا دل برسا نہیں دے میں مجرم آقا ارے ساتھ لے لو, میں مجرم آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم آقا مجھے ساتھ لے لو. رستے ہیں جانے والے رستے ہیں حرم کی زمین اور قدم قدم کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم قدم کے چلنا. ظاہر ہوئے جنا ہستا چل, ظاہر ہوئے جنا ہستا چل, ارے دیکھ آیا ہے آہستہ چل. اور دنیا جہاں چاہے تو چل, اور دنیا میں جہاں چاہے تو چل, پر یہ مدینہ یہاں چل. حرم کی زمین اور قدم قدم چلنا, ارے سر کا موقع ہے جانے والے, ارے سر کا موقع ہے جانے والے, ارے سر کا موقع ہے. سے مدینے کے خدا تجھ کو رکھے, مدینے میں پتھر کے نیچے تربت ہو, ارے یہ پتھر بھی جو در کا ہو تو بہتر ہو. اگر پتھر نقشے صبر ہو کیا کہنا, مدینے کے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں کو ٹھہرانے والے, غریبوں کو ٹھہرانے والے, غریبوں کو ٹھہرانے
پر برساتے سانے والے لبوں پر برساتے تیرا کھائیں ارے تیرے غلام سے بس آخری بات وہ یہ ہے، وہ جو کہی تھی مائی صاحبہ نے، کہتے ہیں کہ اسم اپنے دے شوق الہی ہر دم دینی میں اور وقت ندا دے شوقاں اندر یاد کرا میں تینوں اللہ اللہ کر دیا ربا جان میری کٹامی مرشد ماں پہ راضی رمن فضل کری رب سانی